شرائط بتا رہے ہیں ان پر منوان عمل کرو تب وہ پورا ہوگا ہیں۔ اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ تو کہا وہ تو پھر اعمال ہی سارے ضائع ہو گئے۔ حبیطہ کہتے ہیں ضائع ہو جانا، حبیطت اعمالہم، انہوں نے ضائع کر لیا اعمال۔ تو فقط بلا شبہ حبیطہ ضائع ہو گئے عملہ، اس کے سارے اعمال۔ لیکن جب سارے اعمال ضائع ہو گئے، کبھی نیکی بھی کر لیتا ہے بندہ اچھی بھی، تو پھر تو ٹوٹل خسارہ ہی ہے، اعمال ہی ضائع ہو گیا، آگے خاسرین کہہ دیا، ٹوٹل لاس۔ تو کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لیکن یہاں آخرت میں کہا ہے، تو آخرت میں ہی تو اصل ضرورت پڑے گی آپ کو، وہیں پر تو فیصلہ ہونا ہے جنت اور جہنم کا۔ یہ تو گزر جانی ہے زندگی کا، پتہ ہی نہیں چلنا، مختصر سی ہے۔ وَهُوَ، اور وہ ہے فی الآخرتی، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے نا جی۔ الحمدللہ یہاں پر یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ تو آج ویسے بھی آپ کا ریفریشمنٹ ڈے ہے، تو کل نیا رکوع پڑھیں گے۔ چلے میں تھوڑا سا اس کو ایک آسان 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ آیت میں کیا کہا گیا دیکھیں، پہلے مومنوں سے یہ کہا گیا صرف 2 منٹ میں اسی آیت کو، کہ مومنوں سے کہا دیکھو تمہارے لیے طیبات ہم نے حلال کر دی، یعنی جو پاک چیزیں ہیں۔ پھر یہ کہا کہ اہل کتاب کا کھانا جو ہے نا وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان سے کوئی چھوت چھات، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر تم ایشور ہو کہ طیبات ہیں تو کھاؤ، ایکسیپٹ کرو ان کی دعوت کو۔ اسی طرح تمہارا کھانا وہ تو ہوتا ہی طیبات پر بیس ہے، تو ان کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک طعام کا ہو گیا۔ پھر کہا کہ آ جاؤ شادی نکاح کی طرف، تو کہا کہ جو پاک دامن مسلمان عورتیں ہیں من المومنات وہ حلال ہیں، اور اہل کتاب کی بھی محصنات حلال ہیں۔ اس میں یہ کنڈیشن انہوں نے لگائی محصنات کی۔ پھر یہ کہا کہ ان کو مہر ادا کر دو، اور کہا کہ یہ جو نکاح کا مقصد ہے وہ محسنین ہونا چاہیے، کہ اس کو باقاعدہ تحفظ دو، نکاح میں لاؤ، نہ کہ تمہارا کوئی ایسا کوئی بدکاری یا خفیہ دوستی کا ہو۔ اور کہا کہ یاد رکھو جو شخص ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے کفر کرے گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔